جیسے بعض اوقات نا ایک آرگومنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا تو پاکستان میں نہیں ہو سکتے، پھر آپ کو کسی اور کنٹری میں جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر حالات خراب ہیں. آپ امریکہ چلے جائیں، آپ یو کے کہیں چلے جائیں تو آپ بہت آگے نکل جائیں گے. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کامیاب اگر ہونا تو وہ ہونا ہی پاکستان میں. اچھا. ہاں کیونکہ دیکھیں جہاں پہ کمپٹیشن ہی نہیں ہے جی جی تو وہاں کامیابی کاہے کی ہے. ٹھیک ہے، نمبر آف پیپل کم ہے نا وہاں پہ. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئلس ہیں لیکن نمبر آف اپرچونیٹیز، نمبر آف پیپل آر لیس. یہاں پہ آپ کو اگر ایک بچہ ایک انڈسٹری میں جاتا ہے، ذرا آپ اس کو تصور کریں، وہاں 20 انجینئرز پھر رہے ہیں. اب اس میں اس کو اپنے آپ کو ایکسیپشنل بننا ہے. وہ ہر ایک تو نہیں نا اس میں سے جا کے لیڈر بنے گا. جی بالکل. ہے نا. صحیح. تو وہ مطلب کتنی ہزاروں راہی چلتے ہیں، منزل پہ تو پہنچتے دو ایک ہی ہے نا. جی جی بالکل. تو ہمیں یہی وہ چیز ہے کہ وہ جو منزل پر پہنچنے والے جو دو ایک ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کے لیے کمپیٹنٹ انوائرمنٹ ہے. میں یہ کہوں گا انوائرمنٹ اگر کمپیٹنٹ ہے تو وہ زیادہ بہتر ادھر ہے پاکستان میں. ہاں اگر کسی نے ڈگریاں اپ گریڈ کر لیں، سب کچھ کر لیا، پیسہ لے لیا، سب کچھ، تب وہ ادھر سے پیسے تو آپ کو مل جائیں گے. مگر اگین ہمارے بہت سے دوست ہیں جو سعودیہ میں رہے، جو مڈل ایسٹ کنٹریز میں رہے، وہ ایک ہی پوزیشن پر گئے تھے، 10 سال ایک ہی پوزیشن پر رہے، پیسہ بنا لیا، واپس آئے ادھر آ کے اپنا گھر بار بھی بنا لیا، سب کچھ بنا لیا، مگر اپنا جو وہ تھا اس کو ایلیویٹ نہیں کر سکے. یعنی آپ ایک، اللہ کرے آپ ایک ریسورس ہیں، اب آپ سورس کب بنیں گے؟ ریسورس سے سورس، آپ باہر گئے آپ ان کا ریسورس بنے رہے. جب آپ اپنے کنٹری میں ہوں گے، جب آپ گرو کریں گے، ٹھیک ہے پیسے کم ہیں لیکن آپ ایک سورس بنیں گے نا، دوسروں کے لیے ایک ایجوکیٹ کریں گے، وہ لوگوں کو پھیلائیں گے اپنا علم، تعلیم یا اپنا نالج جتنا بھی ہے. دس از دا کی فیکٹر. اگر آپ کی اگین وہ پرائرٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ناکامی کو فیس کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ناکامی کو فیس کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا ہمیں بتایا تھا. اس نے کہا کہ لیٹس سیلیبریٹ آور فیلیورس. اچھا. جی، اپنی فیلیورس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں. جس دن دیکھیں جس دن ہم کامیاب ہوتے ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، فیلیور کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کرتے. جی جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور فیلیور کو اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ فیلیور کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے. اچھا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اف آئی ایم لیڈنگ اے ٹیم اور میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں یار ہاں مجھ سے یہ 4 غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو از دیر اینی باڈی ہو کین کلیم دس تھنگ کہ ہاں مجھ سے یہ 4 چیزیں ہوئی ہیں، اس سے بھی کوئی ایک چیز ہوئی ہے یا نہیں. تو ادھر سے ایک صاحب بولیں گے ہاں جی، ایک کارنر سے شاید کوئی بول ہی دے، نہیں سر آپ سے 4 ہوئی ہیں تو ایک ہم سے بھی ہوئی ہے، 2 مجھ سے بھی ہوئی. اب کیا ہوا کہ اب آپ نے اس سے لرن کرنا شروع کر دیا. صحیح. اسی فیلیورس میں جو مسٹیک ہوئی ان سے اب آپ لرن کرنا شروع ہو گئے. اب جب آپ لرن کرنا شروع ہو گئے تو اب جب آپ نیکسٹ اٹیمپٹ پر جائیں گے تو سکسیس از ڈیفینیٹ. یعنی کہ یہ ہماری ناکامی ہی زینہ بنتی ہے کامیابی کے لیے. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہے ہی یہی. آپ کو سوچیں نا، ہمارے سامنے ہی ایک بچہ ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دن کرال کرنا شروع کرتا ہے، پھر ایک دن صوفے پکڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، ایک دن بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کیا کہے، جس دن وہ کرال کر رہا ہے اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا ہو کے چل رہا ہے تو وہ کیا کرے، وہ کہے کہ اوہو میں تو میری زندگی ختم ہو گئی یار، میں کس قسم کا بچہ ہوں. وہ ایمبیشن لے رہا تھا اس سے کہ یار ہاں میرا باپ چل رہا ہے. اگلی دفعہ وہ انگلی پکڑتا ہے، پھر اس کی انگلی وہ چھوڑ کے پھر انڈیپینڈنٹ چلنا شروع کرتا ہے. دیٹس ہاؤ. ایک لائف کا بھی یہی ایک سٹائل ہے، لائف نے بھی یوں ہی چلنا. سر آپ کی کامیابی میں کون سی ایک آپ کی ایسی کوالٹی آپ سمجھتے ہیں جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا؟ جو میں فیل کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہیں ملٹیپل، لیکن اگر میں کسی ایک چیز کو اٹھاؤں تو وہ اگین وہی ہے وچ از جستجو. کچھ کرنا ہے میں نے. جیسے فار ایگزامپل کسی نے پوچھا کہ مجھے اب اس کا نام مجھے یاد نہیں کہ کن صاحب کی وہ کہی ہوئی بات ہے، مگر دیٹ از ویری گڈ. اس نے کہا سب سے مشکل سوال کون سا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ سب سے مشکل سوال وہ ہے جس کا جواب نہیں آتا مجھے. ٹھیک ہے. تو جس کا جواب مجھے نہیں آتا تو 2 ویز ہیں، یا تو مجھے جواب نہیں آتا اور میں ڈفر ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، یا میں اس جواب کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں. اب جب میں وہ جو ڈھونڈنے نکلا ہوں نا، دیٹ کیوریسٹی دیٹ از بلڈنگ اپ سم تھنگ ان می. اچھا، اس نے مجھے کبھی پیچھے ہٹنے ہی نہیں دیا.
اچھا میں نے آلویز جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی مدر کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے کہ میں نے کہا یار اف شی کین فائٹ اس سچویشن میں وہ کیا کر رہی ہوتی, وہ اس سچویشن کو کیسے فیس کر رہی ہوتی. اینڈ دیٹ واز دا ٹرو اسپرٹ ان می کہ یار ہاں لیٹس اسٹینڈ اینڈ ڈو اٹ. سر آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ اچھا میرا رول ماڈل آف کورس مائی مدر. میں نے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک میرے فادر پنجابی تھے اور مدر جو تھیں وہ شی واز اردو اسپیکنگ. اچھا شی کیم ٹو دیٹ پنجابی فیملی. اچھا اور کسی نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی نے انفلوئنس کیا, نہ ہی وہ بیچاری کوئی اتنی وہ تھی کہ وہ کوئی فورس کرے یا کچھ کرے. مگر اس خاتون کو دیکھتے ہوئے, اس کے ایمبیشن گول دیکھتے ہوئے, جس طرح سے انہوں نے ہمیں جس طرح ایجوکیٹ کیا بچپن سے اینڈ آل دیٹ, آج اگر آپ ہماری اس پنجابی اسپیکنگ فیملی میں چلے جائیں, ان بچوں کی جو مدر لینگویج ہے وہ تو پنجابی ہے, مگر جو پریکٹسنگ لینگویج ہے وہ ساری فیملی میں آپ اردو بولتے ہیں. اچھا دس از ناٹ بیکاز آف کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پرائڈ ہے یا وہ ہے, بٹ دے ٹیک اٹ کہ یار یہ شاید اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یار یہ ایک اسٹیپ ایڈوانس ہے اس کو اس وجہ سے دیکھ کے. اینڈ وہ اب آج وہ دیکھ لیں کہ وہ بچے انسپائر ہیں. آج بھی کسی سے بھی پوچھ لیں, میرے علاوہ بھی میرے چچا تائے کے بچوں سے بھی پوچھ لیں کہ ان کا رول ماڈل اگر کوئی ایک خاتون ڈھونڈوں تو وہ کون سے, تو دے ول سے کہ مدر ان کی. زبردست ماشاء اللہ. اچھا سر وہ کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے, اس کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی میرے پیچھے دو کا. اچھا ہاں میرے پیچھے دو کا. ایک آف کورس جو میں نے بتایا میری مدر کا, اور دوسرا آف کورس جو میرا بیٹر ہاف ہے, آپ کے بچوں کی مدر. میرے بچوں کی مدر. ہاں وہ بھی اگین ماں ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آئی مین وہ آلویز وہ کہتی ہے کہ ہمیشہ وہ یہ سوچتی رہتی ہے کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. میں کہا کنٹریبیوشن کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ یہ مانیٹری کنٹریبیوشن ہونا. کنٹریبیوشن وہی ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو ٹیک کیئر کر رہی ہو, ان کو پڑھا رہی ہو, ان کو ٹیک کیئر کر رہی ہو. اور مجھے جاب کے علاوہ اور کوئی دوسری فکر نہیں ہے. اور اگر میں آج اس مقام اس اسٹیج تک پہنچا ہوں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کا سب سے بڑا ہاتھ اگر ہے تو وہ اسی کا ہاتھ ہے. ادروائز مجھے گھر کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے, ایٹ لیسٹ کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. وہ دیٹ پورشن ہیز بین کورڈ بائی. سر یہ ذرا بتائیے کہ لاجیکلی یہ بات کیسے درست ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اس کی گھر کی زندگی درست ہے وہ پروفیشنلی آگے جائے گا. اس کا کیا ایک تعلق ہے؟ اچھا پتہ ہے کہ اس کا تعلق صرف یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سرٹن رویے ہوتے ہیں آپ کے. اچھا موڈز ہوتے ہیں. اچھا اب آپ کے وہ موڈ وہ رویے آپ کے گھر سے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے اب ایک جاب کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ میکسیمم ٹائم جاب پر دے رہے ہیں اور گھر پہ بہت ہی کم ٹائم دے رہے ہیں. صحیح. جو دے بھی رہے ہیں تو وہ آ کے اس میں آپ نے 8 گھنٹے سونا بھی ہے, تو پریکٹیکل ٹائم 2 3 4 گھنٹے کا ہے. تو اگر آپ جاب کے موڈز گھر لے کر آ جائیں اور گھر کے موڈز جاب پر لے کر چلے جائیں تو یہ امبیلنس ہوگا, انفیئر ہے بہت پلیسز پر. بٹ دس از ویری ٹرو کہ اگر آپ کے جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ اپنی کمپنی اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو آن ادر ہینڈ آپ پر ایک مذہبی اور ایک آپ کے سوسائٹی کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ بیٹر طریقے سے رہ رہی ہو. اگر وہ آپ کی فیملی بیٹر طریقے سے نہیں رہ رہی, وہاں سے ایک چیز آپ کو قرض کی جا رہی ہے, تو دین دیٹ موڈ ول ریفلیکٹ ڈیفینیٹلی. آپ ہیں تو ہیومن بینگ نا, جی بالکل. وہ آپ کو ڈیٹیریٹ کرنا شروع کر دے گی اور وہ موڈ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جاب پر. صحیح. سر پروفیشنلی اگر ہم زندگی میں بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سی ایک اسکل ہے جو لازماً ڈیولپ کرنی چاہیے؟ اچھا جو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جس آدمی میں پیپل اسکل نہیں ہے وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے. اچھا پیپل اسکل کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو جاننا, لوگوں کے ساتھ جیل ہونا, لوگوں کو لے کر ایک ٹیم ڈیولپ کرنا اور رائٹ پیپل آن رائٹ پلیس رکھنا. صحیح. جب آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک سفارشی کو لے کر اپنے ایک ڈپارٹمنٹ میں آ گئے یا کسی اور وے سے جو ایلیجیبل نہیں تھا اس کو آپ نے پروموٹ کر کے اس کے اوپر باس بنا دیا یا کچھ کر دیا, چاہے مڈل مینجمنٹ میں بھی بنا دیا, تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پورا کلچر برباد کر دیا, پوری کمپنی کا پورا اسٹرکچر برباد کرنا شروع کر دیا. تو دین یو آر دا بگیسٹ اسپوائلر. لیکن اگر آپ نے وہی چیز
اگر آپ میں ایک پیپل سکلز ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اور اگر وہ آپ میں وہ ایمپتھی ہے ٹو ڈیل ود دا پیپل, تو آئی تھنک سو ہمیں اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں. کہ پیپل اسکل, ہاں, کیونکہ کمپنیز آپ انڈیویجول تو نہیں نا چلا سکتا, کمپنی تو لوگوں سے ہی چلتی ہے. مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروفیشنلی آگے نکلنا چاہ رہے ہیں تو پیپل اسکل ڈیولپ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی, دیکھیں پیپل سکلز کا بہترین طریقہ جو ہے نا, دیٹ اسٹارٹس فرام یور ہوم اگین. اچھا, آپ اپنی جو علاوہ جاب کے آپ چھوڑ دیں, آپ اپنی سوسائٹی میں, اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں, کیا آپ اس میں کسی طرح بیلنس رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے, کیونکہ گھر میں 4 بچے بھی ہیں تو ان 4 کے الگ الگ موڈ ہیں, مگر پیرنٹس ان کو کسی نہ کسی طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ دوز اسکلس جو ان کو کسی نے سکھائے نہیں ہیں, بٹ دے نو کہ یار ان کو کس طرح سے کرنا ہے. یہی کنڈیشن جاب کی بھی ہے. تو جاب میں بھی آپ کے پاس بڑے ہائی مینٹیننس پرسن بھی ہوں گے, بہت اچھا ڈلیور کرتے ہیں لیکن بہت ہائی مینٹیننس گائے ہیں, یعنی ان کو روز آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ویئر ایز دوسرے بھی ہیں جو سیلف ڈرائیو ہیں, جو سیلف ڈریون لوگ ہیں, وہ اپنا خود بخود ایک چیز پک کرتے ہیں اور آگے سے آگے موو کرتے ہیں, اپنے آپ کو خود چیلنج دیتے ہیں. میرے پاس ہی ایسے لوگ ہیں جو خود آ کے کہتے ہیں جی مجھے کوئی اور اسائنمنٹ بھی دیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یار بچو. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے, یہ رویے ہیں اینڈ آل دیٹ. سو میرا اپنا خیال ہے کہ جو پیپل سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں آپ کے گھر سے, آپ کی انیشیل ایجوکیشن سے, آپ کے سوسائٹی کے انٹریکشن سے, پھر آپ کی اسکولنگ, اور آپ کا وہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. سر آپ کی پروفیشنل ایکسپیرینس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے جو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دے لاس دیئر ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ نہیں ہو سکا تو اب میں ناکام ہو گیا. اچھا, وہ جہاں وہ ہوپ, وہ بال ڈراپ ہوئی نہیں, وہ بال کسی اور نے پک کر لینی ایز این اپرچونیٹی. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جو میں بال ڈراپ کر رہا ہوں وہ کسی کی اپرچونیٹی بن رہی ہے, جبکہ یہ میرے ہاتھ میں تھی. تو وائی ناٹ, میں اس کو یہ کیوں نہیں کر لیتا کہ یار میں اس ہوپ کو نہ ٹوٹنے دوں. لیٹس گیدر مائی سیلف اینڈ میک این ادر ایفرٹ ٹو ڈو اٹ بیسٹ اینڈ لرن فرام مائی مسٹیکس اور واٹ ایور ایکسپیرینسز اینڈ آل دیٹ. سر ایسا کیا کیا جائے کہ بندے کی ہوپ جو ہے وہ بند ہی رہے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے؟ بندے کی ہوپ بندنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہی جو اگین میں وہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس میں ایمبیشن نہیں ہے تو دین دیر از نو ہوپ. ایمبیشن ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایمبیشن ہے تو وہ کبھی بھی اس کو لیٹ اٹ گو نہیں کرنے دے گا. وہ کہے گا نہیں میں نے اس کو لیٹ گو نہیں کرنے دینا, مجھے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. بائی, میں یہ تو نہیں کہوں گا بائی ہوک اور کروک, بٹ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ میں نے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا. اب آپ فٹ بال ہی دیکھ لیجئے, وہ 11 پلیئر مل کر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹ گول ہوتا ہے, اس گول میں 10 ٹرائیاں کرتے ہیں لیکن گول ایک ہی ہوتا ہے پھر کسی وقت, ہے نا, لیکن اس کو سیلیبریٹ پھر وہ سارے مل کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہمارا تعلق ہم ٹریننگز کرواتے ہیں, کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں, تو ایک چیز جو بار بار آتی ہے سامنے مختلف امپلائیز کی طرف سے کہ دیکھیں جی ہماری سیلری نہیں بڑھاتے اور ہمیں جو ترقی ہماری بنتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. یہ کیا وجہ آپ کے خیال میں ہے کہ ترقی نہیں ملتی اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے, سیلری نہیں مل رہی, بڑھ نہیں رہی, تو کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں, میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مس میچ ہے وہ اس کے اندر ہے کہ وہ پروبیبلی وہ ایک رانگ کمپنی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ ویسے ایک میتھ دیکھیں تو بہت سے لوگ جو کمپنی چھوڑتے ہیں اس کی 80% وجوہات امیڈیٹ مینیجر ہوتا ہے, جو بہت سے لوگ چھوڑتے ہیں کمپنیز. اچھا, اور یہ بہت کم لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں اس مینیجر پہ ورک کروں جس کے انڈر سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, میں اس مینیجر کو نہیں پک کر رہا ہوتا, میں ان بچوں کو قرض کر رہا ہوں. دیکھیں جی آج کل کے تو بچے ایسے ہیں, یہ رکتے نہیں, وہ نہیں ہوتے. اصل میں اس مینیجر کو تھوڑی سی تربیت دینے والی ہے کہ جناب آپ کے انڈر سے اگر بچے نکل کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب خامی کہیں ادھر ہے, آپ کی طرف ہے. اس کا مطلب کہیں کوئی انجسٹس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان بچوں کو یہی کہوں گا کہ
अगेन आई मीन दिस इज़ ए टफ थिंग टू से कि जनाब आप स्टिक करें ना छोड़ें या वो करें, बट आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज़ आजकल के तो उसमें अब वो HR एक नई चीज़ ऐड हो चुकी हुई है इस पूरी दुनिया में, जी जी लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो HR जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यहाँ इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि फ़र्दर स्क्वीज़ कैसे करना है इंस्टेड ऑफ के उनके राइट्स की बात की जाए। जी 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 तो अगर वो कॉरपोरेट कल्चर की कंपनीज़ होंगी तो वहाँ पर वो HR का फंक्शनल रोल डिफरेंट होता है, सही। और जहाँ कंट्रोलिंग मोड की कंपनी होती है वहाँ वो HR के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। अच्छा अच्छा सो इसका मतलब है कि वो बच्चे उस कंट्रोलिंग मोड वाली कंपनीज़ में इंस्टेड ऑफ दैट कॉरपोरेट कल्चर वाली कंपनी में। सही। सो अगर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दे मस्ट गो आउट, इवन कम पैसे भी हों तो फिर अब गो फॉर देयर साइकिक इनकम इनिशियली एंड देन डेफिनेटली दे विल फाइंड देयर वे अगर उनमें टैलेंट। सर एक कंपनी का कॉर्पोरेट का कल्चर बेटर करने में, पॉजिटिव करने में और उसे बेहतर यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स का क्या रोल है? हाँ जी, मैं देखिए पर्सनली मैं ये फ़ील करता हूँ कि जो ट्रेनिंग्स हैं हम लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कंपनीज़ चूँकि उस चक्कर में होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में, अच्छा वो प्रॉफिट को वो लिंक करती हैं जी मैं तो टेक्निकल ट्रेनिंग्स दिलवा देता हूँ इनको, मैं तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग्स दिलवा देता हूँ। अच्छा वो इस चीज़ पर आती ही नहीं है कि यार मुझे इसकी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड करना है, इनके अंदर वो स्ट्रक्चर कैसे लाना है कि मैं उस स्टेज पर आ जाऊँ कि जहाँ मैं एम्पावर कर सकूँ, अपनी बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको डेलीकेट कर सकूँ टू द पीपल। आई मीन दे शुड टेक केयर ऑफ़ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत, और उनके अंदर ये ग्रोथ पैदा हो कि यार मुझे हम सब कलेक्टिव ज़िम्मेदार हैं इस कंपनी को ऊपर उठाने। इसलिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इस वक्त भी दुनिया में वो क्या करती हैं कि वो उन अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑफ़र करती हैं इंस्टेड ऑफ बोनस पैसों में देने के। अच्छा 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 सही। अच्छा जब वो स्टॉक ऑफ़र करती हैं तो उससे क्या होता है कि वो लोग ये समझते हैं कि मुझे एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ रही है। ठीक है, अगेन स्टॉक भी एक मॉनेटरी टर्म है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एम्पावरमेंट का एक स्ट्रक्चर अगर अंदर डेवलप किया जाए, लोगों में एम्पावरमेंट की जितनी आप वो उनको एजुकेट कर सकते हैं दैट इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर देम, ताकि वो ओन करें, ओनरशिप लें उस कंपनी। अच्छा सर, हमारा ये सक्सेस टीम का जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोग्राम है इंस्पायर यूथ, इसका असल में पर्पज़ यही है कि हम इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ जो कि लोगों के सामने आनी चाहिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तजुर्बा हासिल किया है, प्रोफेशनली ग्रो किए हैं, वो लोगों के सामने लाएँ ताकि वो सीख सकें कि जिस बंदे ने कोई 30, 40, 50 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ है, मुझे आज पता चल जाए, ताकि मैं गलतियाँ करके सीखने की बजाय बहुत सारी चीज़ें मैं पहले से सीख लूँ। आपके ख़्याल में इसका क्या रोल हो सकता है हमारे लोगों को एम्पावर करने में? पर्सनली आई फील आई मीन दिस इज़ दी बेस्ट मॉडल, दिस इज़ दी बेस्ट मॉडल, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग के जो बुकिश है, जी जी यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग के जिसको आप फिज़िक्स के किसी फार्मूले से प्रूव करने जा रहे हैं या कोई केमिस्ट्री के किसी उससे मिक्स करने के जा रहे हैं। यू आर टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल पीपल जी सर। जिन्होंने इस सोसाइटी में एक स्ट्रगल की और वो गोल्डन स्पून लेकर नहीं पैदा हुए थे। जी बिल्कुल। अच्छा वो उनके लिए एक एग्जाम्पलरी चीज़ें थी, जब आप उनके सामने लेकर जाएंगे कि यार ये आपके सामने सेट एग्जांपल्स हैं सही। और इन लोगों की बात अगर आप सुने तो व्हाट यू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ दीज थिंग्स, वो क्या मैं आई वुड सजेस्ट ऑलवेज किसी भी और भी साथियों से जब भी आप इंटरव्यू करें या जो भी करें, कभी कोई ऐसा भी करें कि किसी एक क्लास को, एक बच्चों को वो एक इंटरव्यू दे दें और उनसे कहें जनाब इस इंटरव्यू में से एक्सट्रैक्ट करें कि व्हाट यू गॉट आउट ऑफ दैट। हाँ तो मैं से हर एक इसमें से मुझे पॉइंट लिख कर इसके ऊपर लिख कर दे मुझे बोर्ड के ऊपर, एंड देन वी हैव ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। माशाल्लाह बिल्कुल सही। सो उस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से इंटरेक्शन बढ़ेगा। जी जी जी। जब वो इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इंडिविजुअल सोचना शुरू करेगा कि यार मेरी इन्वॉल्वमेंट है इसमें डेवलपमेंट, और फिर वहाँ से एक मॉडल डेवलप करके उस कंपनी के लोगों को बताएंगे यार आपके लोग ये 15 चीज़ें चाहते हैं एक्चुअली। जी 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 बिल्कुल। आप चाह रहे होंगे कि जनाब ये पावर प्लांट के एक्सपर्ट बन जाएं, सब कुछ बन जाए, को जी वो तो इनकी डिग्री ने, इनकी तालीम ने, इनके तजर्बे ने इनको दे ही दिया, वो तो सीख ही जाएंगे, सही। लेकिन ये आपके लिए एसेट है। एक टर्म यूज़ होती थी किसी दौर में कि पीपल आर योर एसेट्स, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अब आजकल इसको और रिफॉर्म कर दिया गया कि राइट पीपल आर योर एसेट। अगर राइट पीपल नहीं है तो देन दे आर नॉट योर एसेट, देन दे आर स्पॉयलर्स। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सेशंस बहुत
آپ کا جو ماشاءاللہ جو آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں نا، اللہ میاں اس کار خیر میں مزید برکت بھی ڈالے، اور ان بچوں کو ضرور یہ ایگزامپلس جو ہے نا انٹرویوز دکھا کر، بجائے آپ نے کھڑے ہو کے ایک اسپیچ دی، آپ کہیں جی آج میں پہلے ایک انٹرویو دوں گا، اس میں سے ایکسٹریکٹ کرو اپنے اپنے پوائنٹس. اچھا اب وہ 10 بچے ہیں یا 15 بچے ہیں، وہ اپنے اپنے پوائنٹس بتائیں گے، آپ وائٹ بورڈ پر لکھتے جائیں. اب آپ کہیں جی ہاں آپ بتائیں اس کا کیا مطلب تھا، اس کا کیا تھا، اس کا کیا تھا، وائی وی آر سیئنگ دس. زبردست، یعنی کہ پریکٹیکل جو سکسیزفل ہیں ان سے پریکٹیکل نالج لوگوں تک یس، پہنچے گی. ان کی پھر اس طرح سے ان کی جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ ان کی وہ کریکٹر بلڈنگ شروع ہو جائے گی کہ یار اچھا اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھنا. زبردست. سر سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آل پلیئر مائنڈس. جزاک اللہ. اللہ درجات میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نہیں، بہت شکریہ. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، اینڈ آئی ایم پرسنلی اوبلائزڈ. تھینک یو ویری مچ. جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں یا او لیول کے ہیں، تو وہ اپنے گولز کس طرح سے سیٹ کریں زندگی میں کامیابی کے لیے، اور کون سی عادات ڈیولپ کریں جو انہیں آگے چل کے پے آف کریں؟ دیکھیں اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو بنیادی رول ہوتا ہے وہ ایک کلاس کا، تو کلاس روم یا ٹیچر کا تو ایک رول ہے ہی ہے. جو بنیادی رول ہے وہ اس کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا کہ گھر میں اس کو ایکسیس ٹو دوز تھنگس کتنی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہی گھروں میں کچھ لوگ ہیں، آف کورس آئی مین دیر آر ریزنز فار دیٹ، کہ جی ان بچوں کو فون نہیں دینا، اس کو کمپیوٹر ایکسیس نہیں دینی ہے تو لمیٹڈ دینی ہے اینڈ آل دیٹ. اس کے پیچھے بہت سی ریزنز ہوتی ہیں اینڈ آل. لیکن اگر ان بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کنٹرولڈ اس کے اندر ان کو ایک ایکسیس دی جائے، اور اس ایکسیس کے اندر ان بچوں کو ایک سرٹن اسائنمنٹس دے دی جائیں ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ، چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس لائک ہاؤ آئی کین بی ویلیو ایڈیڈ پرسن ٹو دا سوسائٹی فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ وٹ آر یور ایمبیشنس فار دا فیوچر. اچھا وہ بچہ اس کے اوپر چاہے وہ ایک پریزنٹیشن بنائے، کبھی بھی اس سے وہ نہ کہیں کہ مجھے سبجیکٹیو لکھ کے دو. اس کو بیٹا صرف پوائنٹس بنا کے لانے ہیں، اینڈ دین یو ول ہیو ٹو ایکسپریس ان یور اون ورڈس. اچھا وہ بچہ آ کے وہاں پر آ کے پریزنٹیشن دے. وہ جب بچہ آ کے پریزنٹیشن دے گا، دین اس کے جو اسکول کا ایک جو باہر کے اسکولز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں ایک کاؤنسلر ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی کہتے ہیں. جی جی. تو وہ ٹیچرز آ کر ادھر بیٹھیں، وہ اسیس کریں کہ یار یہ بچہ جب اپنی ایک پریزنٹیشن مجھے دے رہا ہے، اس پریزنٹیشن میں اس کا مائنڈ سیٹ کس طرف ہے. اچھا بہت سے بچے ایسی بھی بات کریں گے کہ جی مجھے تو یوٹیوبر بننا ہے، مجھے ٹک ٹاکر بننا ہے، مجھے. اچھا ڈونٹ ڈسکریج دیم. اب اگر وہ یوٹیوبر بننا ہے، ٹک ٹاکر بننا ہے، تو مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی اس طرف جانا چاہ رہا ہے وچ از کریٹیوٹی. لیٹس ٹیک اٹ پازیٹیو کہ یار یہ تو کوئی کریٹیو تھنگس کی طرف جانا چاہ رہا ہے، یہ ٹیکنیکل چیز کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. لیٹس فائنڈ سم تھنگ آؤٹ آف آرٹس. اچھا ایک بچہ ہے وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو بڑا ہو کر جو ہے نا فوجی بننا ہے. اچھا ایمبیشنز از کوائٹ کلیئر کہ یار ہاں یہ بچہ جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ اس طرف ہے. ایک بچہ وہ آ کے کہے گا نہیں مجھے تو بڑا ہو کے جہاز اڑانا ہے یا مجھے جہاز بنانا ہے. تو آپ کو وہ مائنڈ سیٹ نظر آنا شروع. تو بچوں سے یہ کہیں کہ جی آپ فارگیٹ اباؤٹ دس کہ آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. آپ صرف یہ بتاؤ کہ ایک دو سلائڈس کے، پہلی سلائڈ یہ کہ ہاؤ یو کین ایڈ ویلیو ٹو دا سوسائٹی، جو کہ او لیول کا بچہ ضرور بتا سکتا. اینڈ سیکنڈ تھنگ از وٹ از یور ایمبیشن. جب وہ بچہ خود اپنے ایمبیشنس لے کر آئے گا، کوئی چیز ڈیفائن کرو جس بھی طرف میں، جیسی بھی ہو کیا چیز. اچھا اور اگر بچے سم ٹائمز اوپن اپ نہیں ہو رہے ہوتے تو ان سے یہ پوچھنا شروع کرے کہ جی اچھا یہ بتائیں کہ جی مارکیٹ میں جابس کون کون سے اویلیبل ہیں. اچھا وہ بچے بولنا شروع، یا مارکیٹ میں یوں کہ لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں. ان کو ایک ایگزامپل دے دیں، جیسے جی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک شاپ کیپر ہوتا ہے، اور کیا کیا جاب ہوتے ہیں. اب وہ بچے بولنا شروع کریں گے. اب جب وہ بچے بولنا شروع کریں تو اس میں سے کہیں گے اس میں سے اب آپ ہمیں کلاس میں یہ بتائیں بیسٹ جابس کون سے. اچھا وہ بچے اس میں سے فلٹر آؤٹ کر کے 10 جاب نکال لیں گے. اب وہ 10 جاب جب نکال لیں گے تو اس میں سے ان سے اب آپ ان سے انڈیویجول سے پوچھنا شروع کریں گے 10 میں سے آپ کیا بنو. اچھا مسٹر اے وانٹس ٹو بی انجینئر، بی وانٹس ٹو بی این آرٹسٹ. تو اسے کہو یار اب کل لکھ کر لے کر آنا ایک سلائڈ جس میں 5-6 پوائنٹس کہ وائی یو وانٹ ٹو بی این انجینئر، وائی یو وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ.
اب یہاں سے پتہ لگنا شروع ہوگا کہ اس بچے کا مائنڈ سیٹ کس طرف جا رہا ہے. زبردست. اچھا سر، جو ٹیچرز ہیں آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بچوں کو ٹیچ کریں کہ ان میں ایسی اسکلز ڈیولپ ہو جائیں کہ وہ آگے زندگی میں کامیاب ہو سکیں؟ لیکن جو ٹیچر ہے نا، وہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ وہ ایک ٹریک پر تو ڈال سکتے ہیں. جی اچھا، ٹریک سے آگے کی جو زندگی ہے، جو چلنا ہے، وہ اس سوسائٹی اور اس پریکٹیکل لائف نے اس بچے کو سکھانا ہے. اچھا، اس رائٹ ٹریک پر چڑھانے کے لیے اس ٹیچر کو ہمیشہ وہی ایک راستہ اختیار کرنا ہے کہ یار ان بچوں کو خدا را اس چکر میں نہ ڈالیں کہ میرے کتنے A+ گریڈ آئے ہیں، میرے کتنے B+ گریڈ آئے ہیں، صحیح میں ایکسیلنٹ ہوں یا میں کیا ہوں. صحیح. ان کو سوسائٹی کے لیے ایک یوزفل پرسن تو پہلے بنا لیں. اگر وہ ایکسیلنٹ نہیں ہے اسکول لیول پر، ابو ایوریج بھی ہے، تو ہی کین کنٹریبیوٹ ان ٹو دا سوسائٹی جب وہ پریکٹیکل یوز پر آئے گا. جب ہم اسے اسکول سے ہی ڈپریس کر دیتے ہیں، تم تو نہ ڈاکٹر بن سکے نہ انجینئر بن سکے، یو آر اسپوائل فار دا مارکیٹ، ریسٹ آف دا مارکیٹ. اب وہ بچہ جو ایک ڈپریس ہو کر آئے گا اور اسی نے ٹیچر بننا ہے فار ایگزامپل بڑا ہو کے، تو وہ کہے گا یار میں تو وہ بچہ تھا جو پریولیجڈ بچوں میں سے تو نہیں تھا، مجھے تو سوسائٹی نے ڈسکارڈ کر دیا تھا، تو میں بائی ڈیفالٹ ٹیچر بن گیا. تو وہ بیچارہ آگے کیا ایجوکیٹ کرے. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو ٹیچرس کو جو ہے بچوں کو صرف اور صرف اس ٹریک پر رکھنا چاہیے کہ یار انسٹیڈ آف میکنگ گریڈز اینڈ ایوری تھنگ، آئی مین لیٹس میک دیم ابو ایوریج اسٹوڈنٹس. سوسائٹی کے لیے وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹر ہو سکتے سر جزاک اللہ، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ہم سکسیس ٹیم کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے ہیں. دس از آل پلیئر مائنڈ، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اور دس از آل، تھینک یو ویری مچ.